اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان سید رضوان نقوی آج ایک اہم پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج پروگرام رونق رمضان لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہم ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت اور اس کے سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ رونق رمضان، پورے عالم اسلام کو ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو۔ ماہ رمضان جس کا تذکرہ خداوند کریم نے سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے اسی طرح جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ماہ مبارک رمضان اپنی برکتوں، رحمتوں، فضیلتوں اور عظمتوں کے ساتھ آ پہنچا۔ اس کے دن دوسرے دنوں سے افضل، اس کی راتیں عظیم راتیں ہیں، اور اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا بے انتہا ثواب ہے۔ کس طرح تمام فرزندان توحید، ہمارے مسلمان، تمام مومنین کس طرح سے آپ دیکھیں کہ ماہ مبارک رمضان میں وہ عبادت میں مصروف نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ پر جو سلسلہ نظر آتا ہے، اس میں خاص کر کے ہمارے مسلمان بڑی خلوص کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اپنے خدا سے اپنی دعاؤں کی مغفرت کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ماہ مبارک رمضان کی بات کریں، خصوصی طور پر ماہ مبارک رمضان میں عبادت میں بہت اضافہ نظر آتا ہے۔ تمام مومنین اور ہمارے نوجوان اور بزرگ سب مل کر اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے گناہوں کی توبہ اور بخشش کرواتے ہیں۔ خداوند عالم ان سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے، اور کوشش یہ رہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو جو گناہ کا باعث بنے، اس لیے کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان جو کہ بڑی مشکل سے ہمیں ہر بار ملتا ہے، الحمدللہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہم سب کا یہی فریضہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور خاص کر کے اتنی زیادہ عبادت کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی رہے۔ بڑی خوشی اور اطمینان کی بات ہے کہ ہم سب پورے ایک سال تک جس مبارک مہینے کو پانے کے لیے بے چین اور بے قراری سے منتظر رہتے ہیں، وہ مہینہ آج ہمیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے۔ خاص کر اس شام میں جب کہ سورج اپنے مسکن کی طرف ڈھل رہا تھا اور چاند اپنی تابانیوں کے ساتھ مغرب کی جانب سے مسکراتا ہوا نظر آنے والا تھا، سب ماہ رمضان کے چاند کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر شور ہوا، لو ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ روزہ حقیقی معنوں میں مومنوں کو نیک اور صالح بنا دیتا ہے۔ ہر طرف مذہبی ماحول معلوم ہونے لگا، مسجدوں میں نمازیوں کی صفیں لگنے لگیں، ہر طرف عبادتوں کی رونق نظر آنے لگی۔ عظمتوں کا مہینہ، واہ کیا ماہ رمضان کا مہینہ اور اس کا لطف، سحر کی سحری، دل کی چاشنی، قرآن مجید کا نزول اور افطار کا سہانا اور دل فریب منظر، خدا سے تعلق کا مضبوط ذریعہ۔ دل میں پھر سے خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنوں، پھر سے رمضان آ رہا ہے۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ نبی کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، اس مہینے میں پروردگار عالم عمل کرنے والوں کی نیکیوں کو کئی گنا کر دیتا ہے اور ان کی برائیوں کو مٹا دیتا ہے، درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وہ چاند کی چاندنی، وہ سحر کی رونق، وہ روزوں سے محبت، وہ اذان کی گونج، وہ افطار کی دھوم، وہ صلوات کا ورد، وہ نمازیوں کی صفیں، وہ سجدوں کی کثرت، وہ خدا کی عبادت ہو۔ آپ سب کو ماہ رمضان مبارک۔
اے لوگوں، ماہ رمضان اپنی رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آ پہنچا ہے۔ یہ مہینہ خدا رب العزت کے نزدیک با فضیلت مہینہ ہے۔ اس کے دن دوسرے دنوں سے افضل اور راتیں عظیم راتیں ہیں۔ اس مبارک مہینے میں انسان کی ہر سانس تسبیح کا ثواب رکھتی ہے۔ یہ مہینہ اعمال کی قبولیت اور دعاؤں کے مستجاب ہونے کا مہینہ ہے۔ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ گناہوں سے دوری، روزہ انسان کو گناہ اور برے اعمال سے روکتا ہے، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، روزہ گناہوں سے بچنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، یہ مقدس ماہ رمضان کا مہینہ نجات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کا ہر دن، ہر لمحہ خداوند رب ذوالجلال کی طرف سے انعام و اکرام، رحمت و مغفرت کا ابر کرم بن کر ہم گناہ گاروں پر سایہ فگن رہتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اس مبارک مقدس مہینے میں عمل خیر کر کے اپنے گناہ بخشوا لے۔ ماہ مبارک رمضان ماہ صیام، بخشش و مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں خدا اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہو جاتا ہے۔ شہادت امیر المؤمنین علیہ السلام 19 رمضان کو نماز صبح میں عین سجدے کی حالت میں ابن ملجم ملعون نے شیعوں کے پہلے امام، مسلمانوں کے پیشوا حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پر تلوار لگائی، مسجد کوفہ لرز اٹھی، قیامت برپا ہو گئی۔ 21 رمضان کو مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی، آپ اپنے خالق سے جا ملے، پوری کائنات میں ماتم برپا ہوا۔ شب ہائے غم کے عنوان سے پوری دنیا میں ذکر علی علیہ السلام بڑی عقیدت کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی زندگی کے حالات بیان کر کے ان کے مصائب کا ذکر ہر طرف ہوتا ہے۔ 19 رمضان کو گلیم کا تابوت روضہ کاظمین مسجد کوفہ سے برآمد ہوتا ہے، اور 21 رمضان کو شبیہ روضہ نجف سے برآمد ہونے والا یہ تابوت جو اپنی منزل طے کرتا ہوا کربلا تال کٹورے پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں نم آنکھوں کے ساتھ لوگ اس مقدس تابوت میں شرکت کرتے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ماہ مبارک رمضان ایک عظیم مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں عمل کرنے والوں کی نیکیوں کو کئی گنا کر دیا جاتا ہے اور ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں جہاں ایک طرف تمام مسلمان بڑی عقیدت کے ساتھ اور خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں، خاص کر اگر ہم بات کریں گھروں کی تو گھروں میں بھی ایک نور سا رہتا ہے اور گھروں میں بھی بڑی عقیدت نظر آتی ہے جب خواتین اپنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر روزے رکھواتی ہیں اور ساتھ میں خود بھی عبادتوں میں مصروف نظر آتی ہیں۔ اگر ہم ماہ مبارک رمضان کی بات کریں تو شب قدر کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ کی شکل میں اس کا تذکرہ موجود ہے، اور قرآن مجید کو اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا۔ بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ماہ مبارک رمضان کی ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے رخ کرتے ہیں مساجد کا اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح لوگ اس شب قدر میں عبادتوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اور رحیم و کریم پروردگار سب کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت، خدا کا ارشاد ہے، ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا۔ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ احادیث میں بڑے فضائل موجود ہیں اس شب قدر کے حوالے سے۔ شب قدر بہترین رات ہے، عبادت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے۔ شب قدر رب العالمین کا ایک انمول تحفہ ہے۔ شب قدر میں تمام مساجد میں فرزندان توحید عبادت کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے صاف نظر آتے ہیں۔ اس موقع پر سحری میں روزے دار قرآن مجید کی تلاوت، ذکر خدا و ذکر پنجتن میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اعمال شب قدر انجام دینے کے بعد شہر کی مساجد میں باقاعدہ طور سے مومنین کی طرف سے سحری کا خاص انتظام کیا جاتا ہے۔
اعتکاف اور روزے کے روحانی فائدے بہت ہیں۔ ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ نجات کا مہینہ ہے جو اعتکاف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ روایت میں ذکر ہوا ہے جس نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا اس نے دین و دنیا کی دولت حاصل کر لی اور کئی گنا ثواب کا حقدار ہو گیا۔ ماہ رمضان میں جتنا زیادہ ہو سکے عبادت میں بسر کرنا چاہیے۔ شب قدر میں رات بھر اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ماہ رمضان کی سب سے افضل رات شب قدر میں شہر کی مساجد، امام باڑوں، گھروں میں رات بھر لوگ اعمال انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جمعۃ الوداع، رمضان المبارک کے آخری جمعے پر مساجد میں فرزندان توحید بڑی عقیدت کے ساتھ ماہ رمضان کے آخری جمعے پر نماز ادا کرتے ہیں۔ بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے ملک کے لیے خاص دعا کی۔ اکبر اکبر۔ جمعۃ الوداع میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے فرزندان توحید مساجد میں نظر آئے۔ شہر لکھنؤ کی تاریخی عاصمی مسجد میں بھی مومنین نے جمعے کی نماز ادا کی۔ لاکھوں کی تعداد میں مومنین عاصمی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے اور خدا سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے نظر آئے۔ پروردگار عالم نے اپنے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل گناہوں سے توبہ کرنا قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، خدا توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کے ذریعے انسان گناہوں کی وادی سے نکل جاتا ہے، بلکہ اطاعت کا نور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ انسان کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، مگر وہ افراد جو توبہ کرنے والے ہیں اور خدا پر ایمان لائے، عمل صالح انجام دیے، خدا نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، کیونکہ خداوند عالم اپنے بندوں کے حق میں بہت ہی زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جو افراد اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہتے ہیں، خداوند عالم انہیں جنت میں جگہ دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا رہتا ہے، انسان کی آخری سانس لینے تک توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اس وقت اسپیشل پروگرام کے ذریعے خدیجہ ٹی وی پہ رونق رمضان، ماہ مبارک رمضان، یعنی یہ وہ عبادتوں کا مہینہ جہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان کا یہ پاکیزہ مہینہ ہمیں عبادتوں کے ساتھ ساتھ وہ درس بھی دیتا ہے کہ ہم کیسے اپنے پڑوس کے غریب اور مسکین لوگوں کی مدد کریں، فطرے کے ساتھ، زکوٰۃ کے ساتھ۔ آئیے ناظرین، اس ماہ مبارک رمضان کی رونقوں کے ساتھ ہم روبرو ہوتے ہیں ان تمام افراد کے ساتھ کہ جو اس ماہ مبارک کے رمضان میں اپنی عبادتوں کے ساتھ اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں کہ پروردگار ہماری ان عبادتوں کو قبول کرے۔ کیسے سوچتے ہیں کہ اس مہینے کے ذریعے وہ لوگوں تک اپنے پیغامات کو پہنچائیں گے؟ آئیے ناظرین، ہم گفتگو کرتے ہیں ان تمام افراد سے جو ہمارے ساتھ ایک بات الگ الگ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جی، یہ رمضان کا مہینہ ہمارا بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں رونق ہی رونق ہوتی ہے اور میں رونق کا کام بھی کرتا ہوں بجلی کا۔ یہ پیغام دیتا ہے بھوک پیاس کی دوسروں کی، کہ کیسے بھوک پیاس برداشت ہوتی ہے غریبوں کی، دوسروں کی، جن کو کھانا نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، وہ اس کو رکھ کے ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے ہم احساس کرتے ہیں کہ کیسے انسان کی بھوک پیاس ہوتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں معراج احمد آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے اتنا نعمت والا مہینہ یہ اتارا ہوا ہے جس میں سال میں تو پورے 12 مہینے ہوتے ہیں، لیکن ایک مہینے کی یہ اثرات اللہ پاک نے الگ سے رکھی گئی ہوئی ہے۔ اس کی ایک شدت جو ہم کو لگتی ہے کہ وہ جو بیچارہ غریب بھوکا پیاسا کس شدت سے رہتا ہے، وہ احساس بھی ہم لوگوں کو ہوتا ہے کہ مطلب اس کی بھوک کا احساس بھی ہم لوگ کو اللہ پاک نے اس مہینے میں کرایا ہوا آتا ہے۔ خیرات، زکوٰۃ، فطرہ یہ نکالنے کے لیے دیا گیا ہوا ہے۔ یہ خیرات، زکوٰۃ، فطرہ فرض ہے، یہ غریبوں کے لیے ہے، ان کا حق ہے۔ اس میں بھی ان کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کس حساب سے ان کو خیرات، زکوٰۃ،
فطرہ جو ضروری ہے ان کے لیے وہ ضرور دیا جائے۔ دیکھیے یہ رمضان جو ہے بہت عبادت کا مہینہ ہے، بڑی رونقیں رہتی ہے بازاروں میں بھی، بازار میں بھی ماشاء اللہ پرچیزنگ کرنے آتے ہیں، اور بچے بھی، بڑے بھی، عورتیں بھی، سب طرح کے لوگ۔ عبادت کے ساتھ ساتھ جو ہے خریداری بھی ہوتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ، اور ہر طرف رونقیں رہتی ہیں اس کی۔ اور تبھی سے یہ ہے کہ اپنا اس مہینے میں جو ہے جتنی عبادت زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے کر لیں، وہی اپنا کام آئیں گی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ رمضان ایک مبارک مہینہ ہے، اس میں مومن روزہ رکھتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اور کھانے کا اس سے بہت بڑا ایک تعلق ہے۔ تعلق یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اصل میں لکھنؤ ہے، نفاست ہے، اور نفاست کے ساتھ نہاری تو جڑی ہوئی ہے۔ جب نہاری ایک ایسی ڈائٹ ہے جو کہ ماشاءاللہ طاقتور بھی رہتی ہے، اور کلچا ایک ایسی ہیوی روٹی ہے جو آئی ایران سے ہے، اور لکھنؤ میں اس کو موڈیفائی کیا گیا ہے۔ رمضان کی وجہ سے جو رونقیں ماشاءاللہ وہ دو گنی ہو جاتی ہیں۔ ہمارا جو ایریا سٹارٹ ہوتا ہے مسلم ایریا، وہ درگاہ سے شروع ہوتا ہے اور الحمدللہ ڈالی گنج تک رہتا ہے۔ اس جگہ پہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، اتنے لوگ ماشاءاللہ نکلے ہوتے ہیں۔ 2 بجے رات میں خواتینیں، بچے، ضعیف سب نکلتے ہیں، بے جھجک آرام سے نکلتے ہیں، مزے سے نکلتے ہیں، بڑی رونقیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں برسی ہوئی ہوتی ہے۔ سبھی مومن 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں سب سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے علاوہ بھی نماز پہ زور دیں، دینی کام پہ زور دیں، زکوٰۃ فطرے پہ زور دیں، بڑا خیال رکھیں اور غریبوں کا خیال رکھیں۔ بڑے لوگ بڑے پریشان ہیں، اپنے مومن بھائی ہیں، ان کا بھی خیال رکھیں، اور سب لوگ مل جل کے محبت سے رہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ جیسے رمضان میں لگتا ہے کہ کوئی فرقہ نہیں ہے، صرف مومن ہے، یہی پورے سال رہیں تو الحمدللہ ہم سب کی بہت اچھی زندگی بسر ہوگی۔ سبھی میرے بھائیوں کو، سبھی مومنوں کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ خاص کر عید کی بات کریں تو عید کے تہواروں میں خاص مہمان ہمارے ہندو بھائی ہوتے ہیں جو خاص کر عید کی مبارکباد دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماہ رمضان میں جہاں لوگ عبادت میں مصروف نظر آتے ہیں، وہیں عید کی تیاریوں کا جوش صاف نظر آتا ہے۔ کیا بڑے، کیا چھوٹے، کیا بچے، سبھی ماہ رمضان کے آخری دنوں میں عید کی تیاری کے لیے بازاروں کا رخ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان خاص کر عید کی تیاری کے لیے بازار رات بھر کھلے رہتے ہیں۔ ایک الگ سی چہل پہل نظر آتی ہے بازاروں میں۔ کھانے پینے سے لے کر ملبوسات ہر طرح کی خریداری کی جاتی ہے۔ پھر نماز عید ادا کر کے فرزندان توحید غریبوں کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ ادا کر کے غریبوں کو بھی اپنے ساتھ اس عید میں شامل کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کا ایک بہت اہم سماجی پہلو یہ بھی ہے کہ اپنی کمائی میں سے غریبوں و ضرورت مندوں کا حصہ نکالا جائے، اس کو زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سماج کے غریب، مجبور، بے سہارا لوگ بھی اپنی زندگی کے سطح کو بہتر بنا سکیں۔ غریبوں کی مدد کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کو اپنے ساتھ عید کی خوشی میں شریک کرنا بے انتہا ثواب کا کام ہے۔ اپنے ساتھ اس عید میں یتیموں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کر کے ان کو اپنی خوشی میں شریک کرنا ہر انسان کا فرض ہے اور بے انتہا ثواب کا کام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا بیش قیمتی فرمان یہاں ہم نقل کر رہے ہیں۔ مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس دولت ہو تو اسے چاہیے کہ غریبوں کی مدد کرے، کیونکہ اگر کوئی غریب ہے تو ضرور مالداروں کے پاس اس غریب کا حق ہے جو اس غریب تک نہیں پہنچا رہا ہے۔ آئیے آپ سب مل کر اس عید پر خاص کر غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ آئیے ہم سب سماج کے لوگ اس عید پر ان بچوں کو خوش کریں، ان کی مدد کریں اور اپنی اس خوشیوں والی عید میں ان کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ جی ہاں ناظرین، تو یہ تھا ہمارا خصوصی پروگرام رونق رمضان، جسے لے کر ہم اور ہماری ٹیم حاضر ہوئی تھی آپ کے سامنے۔ تو اب آپ ہمیں اور ہماری خدیجہ چینل کی جو ٹیم ہے اس کو دیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ سے ہماری ملاقات انشاءاللہ پھر بہت جلد ہوگی۔ آپ دیکھتے رہیے خدیجہ ٹی وی۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔